صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ شہد کی مکھی ہنی بی یہ صرف آدھا کلو شہد بنانے کے لیے 20 لاکھ پھولوں کا رس چوستی ہے اور 90,000 میل تک اڑتی ہے۔ یہ اتنا سفر بنتا ہے کہ پوری دنیا کے 3 چکر لگ جائیں، اور یہ 24 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتی ہوئی مکھی کتنا اہم کام سر انجام دے رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے کھانا بناتی ہے۔ اٹس اے ویری ایفیشینٹ فارمر۔ اگر 3 پلیٹ کھانا آپ کے سامنے پڑا ہے تو ان میں سے 1 پلیٹ کھانا وہ شہد کی مکھی نے بنایا ہے۔ جب یہ رس چوستے کسی پھول پر بیٹھتی ہے تو زردانے پولنز اس کے پاؤں سے چپک جاتے ہیں، اور پھر یہ دوسرے پھول پہ جاتی ہے، یہ وہاں پہ گر جاتے ہیں۔ اینڈ دس از ایگریکلچر، یہ زراعت ہے۔ قرآن مجید میں آیا، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کے لیے تندرستی ہے۔ اور یہ شہد کیسے بنا؟ دیکھیے، اگر آپ شہد کی مکھی کے چھتے کو دیکھیں تو اس میں چولہے تو نہیں لگے، نہ ہنڈیاں پڑی ہیں، نہ ڈوئیاں ہیں، نہ چمچے ہیں۔ تو یہ کیسے بنتا ہے؟ در حقیقت سائنس کے مطابق مکھی کے 2 پیٹ ہوتے ہیں۔ ایک تو ریگولر پیٹ ہے جہاں پہ کھانا وغیرہ ہضم ہوتا ہے، اور دوسرا ہنی سٹمک ہے۔ یہ ایک مشین ہے اس کے جسم میں جہاں پہ شہد بنتا ہے۔ اسے ریگرجیٹیشن یا انورژن کہا جاتا ہے۔ اور جو شہد بن جاتا ہے اس میں 80% پانی ہوتا ہے، وہ ڈائلیوٹڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد شہد کی مکھی اپنے پر پھڑ پڑاتی ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ۔ ایک آواز آتی ہے جس کو بزنگ ساؤنڈ کہتے ہیں۔ اس کی پوری الگ سائنس ہے۔ ایک شہد کی مکھی 1 سیکنڈ میں 230 مرتبہ پر کو ہلا سکتی ہے۔ اٹس سپیڈ، اور اتنی تیز جب ہوا پڑتی ہے شہد میں سے پانی سارا اڑ جاتا ہے، خالص شہد رہ جاتا ہے، اور مکھی اس کے اوپر سفید رنگ کی سیل لگا کے اس کو بند کر دیتی ہے۔ وہ اہرام مصر، پیرامڈز آف ایجپٹ میں ہزاروں سال پرانا شہد ملا ہے، ابھی تک کھانے کے قابل ہے۔ اس کی شیلف لائف کتنی لمبی ہے۔ اب شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ بڑے مزے کی بات ہے، سنیے گا۔ ایک بار نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے دریافت کیا، تو شہد کیسے بناتی ہے؟ اس نے عرض کی، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم چمن میں جا کر، باغ میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں، پھر وہ رس منہ میں لیے اپنے چھتے پر آ جاتی ہیں، وہاں اگل دیتی ہیں، یہی شہد ہے۔ ارشاد فرمایا، پھولوں کے رس تو پھیکے ہوتے ہیں اور شہد میٹھا، یہ تو بتاؤ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ مکھی نے عرض کی، ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے کہ چمن سے چھتے تک راستے بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتی ہوئی آتی ہیں۔ شہد کی یہ لذت اور مٹھاس اس درود شریف کی برکت سے ہے۔ اور اب آپ بتائیے، دنیا کا سب سے بڑا معمار کون ہے؟ سب سے بڑا بلڈر کون ہے؟ میتھمیٹیشنز over centuries of research, they have concluded that the world's most efficient builders are honey bee۔ سب سے بڑا معمار سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق وہ یہی شہد کی مکھی ہے۔ آپ چھتے کو بڑی غور سے دیکھیں، جو مکھی کا چھتا ہوتا ہے، اس کی سوراخ ہے، اور اس میں ہر سوراخ کی 6 دیواریں ہیں۔ ہر سوراخ کی لینتھ اور وڈتھ، لمبائی اور چوڑائی ایک جیسی ہے، اور یہ 120 کے اینگل پر مڑی ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی گودام ایسا نہیں ہے جیسا یہ گودام اچھا ہے شہد کو بچانے کے لیے۔ تو پھر یہ شہد کی مکھی کے عجائبات ہیں۔ عام مکھی میٹھے کی طرف آتی ہے، اور شہد کی مکھی دنیا کا بہترین میٹھا ہمارے لیے بناتی ہے۔ اس میں شفا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مہینے میں جو شخص 3 مرتبہ صبح شہد چاٹ لیا کرے تو اس سے بڑی بیماری نہیں پہنچے گی۔ تو خوب شہد کھائیں اور صحت مند رہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔